صرف 2-3 اختیارات جو ہمارے پاس ہیں، جو ہم کر سکتے ہیں. یہ پیغام اگر ہم اپنے دل و دماغ پر بٹھا لیں تو یقیناً فائدہ ہوا بھی ہے اور بہت زیادہ ہوگا. پہلا کام کیا ہے؟ ہم ان لوگوں کے لیے دعا کریں، اور اس کام کے اوپر کوئی پیسہ نہیں لگتا، کوئی وقت نہیں لگتا. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے نا، اللہ رب العالمین اس دعا کے صدقے اس کی اپنی دعا کو بھی قبول فرما لیتا ہے. جو دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے، تو ہم کبھی دوسروں کے لیے بھی دعا کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، ایک یہ علامہ صاحب اور امام صاحب کا کام نہیں ہوتا کہ دوسروں کے لیے دعا کریں، بلکہ ہر آدمی کا یہ کام ہے وہ امام کے لیے مانگے اور امام آپ کے لیے مانگے. اللہ رب العالمین کسی کی بھی دعا کو قبول فرما لے اور ہمارا فائدہ ہو جائے. اچھا، کئی لوگ، یہ میں دعا کی اس لیے اسپیشل گزارش کر رہا ہوں، کئی لوگ اس بات سے بھی روکتے ہیں وہ جی دعاؤں سے کیا ہوگا، ہمیں نکلنا چاہیے. بھائی جب نکلنے کا وقت آئے گا، جب رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے گا، ہم نکلیں گے. جہاں تک اختیار ہے ہم احتجاج تک ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، ہم احتجاج کیا بھی ہے، کر بھی رہے اور کریں گے انشاءاللہ. دعا کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، ہم کر رہے ہیں. دعا زیادہ سے زیادہ کریں مسلمانوں کے لیے، فلسطین کے لیے، کشمیر کے لیے، ہر مسلمان کے لیے اور عالم اسلام کے لیے دعا کا دامن کبھی نہ چھوڑیں. ہر وقت 24 گھنٹے جب بھی زبان کھلے سب کے لیے دعا کریں. دوسرا کام کیا ہے؟ جو ہے اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ. میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ کہا تھا اور آپ سے وعدہ لیا تھا، میں پھر وعدہ لے رہا ہوں. کئی مرتبہ ہم بھول جاتے ہیں، ہمیں ریویو کروانا پڑتا ہے، ریوائز بات کروانی پڑتی ہے، بار بار کہنی پڑتی ہے کہ ہمیں یہ بات جو ہے وہ بھولے نہیں. اب کئی دفعہ یہ دل میں خیال آتا ہے یار اگر ایک 100 روپے کی چیز میں کسی اسرائیل کی بنی ہوئی لے بھی لوں گا تو میرے 100 روپے سے کیا ہوگا. اگر ہم 100 کریں اور 500 آدمی اگر بیٹھا ہوا ہے تو 500 آدمی اگر 100 روپیہ اگر ان کو نقصان دیتا ہے تو آپ اندازہ کریں یہ بات کہاں تک جاتی ہے. ہم اس طرح ان کی معیشت کو توڑ سکتے ہیں. اور یاد رکھیں جتنا قوموں کو معیشت کی تباہی سے نقصان ہوتا ہے اتنا مرانے سے بھی نہیں ہوتا. یہ بات یاد رکھیے گا. اگر کسی قوم کو تباہ کرنا ہے، کسی ملک کو، اس کی معیشت کو تباہ کرو. آج جو عالم اسلام میں ہمارے ملک جو ممالک ہیں جو تباہی اور ذلت اور رسوائی کا شکار ہو رہے ہیں، ہماری معیشت کو کمزور کیا گیا ہے. یہ خصوصاً ہمارے ملک پاکستان، اپنے ملک کی مثال ہی لے لیں. ہم جو یہ ذلت اور رسوائی پر کھڑے ہوئے ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری معیشت کو اتنا نیچے لے گئے کہ اب اس قوم کا اٹھنا مشکل ہو گیا. میرے بھائیوں ہم آگے آ سکتے ہیں اگر ہم جو ہے غیر مسلم کی معیشت کو ایک ایک فرد نقصان دینا شروع کر دیں. اور یہ فرد جو ہے اسی سے افراد بنتے ہیں، اسی سے قوم بنتی ہے. ہم اگر ایک قوم ہو جائیں تو ہم غیر مسلموں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. کیا آپ اس بات کی تائید کرتے ہیں؟ آپ میرے ساتھ اس بات کی تائید کرتے ہیں؟ ابھی بھی کئی لوگوں کے ہاتھ نیچے ہیں. آپ تائید کرتے ہیں، اللہ رب العالمین مدد فرمائے گا. حضور علیہ السلام نے روم، سلطنت روم کا اس وقت اعلان کیا تھا جب روم اس طرح تھا جیسے آج یہ ہمارے لیے امریکہ ہے. یاد رکھیے. ہاں جی. اور ہمارے کلندر لاہوری اقبال نے کہا ہے فرشتے اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کدار، ابھی بھی فرشتے اتر سکتے ہیں جب ہمارا ایمان صحابہ اکرام والا ہو جائے، ہمارا دل، ہماری نیت، ہمارا قول و فعل ایک ہو جائے. اب بھی فرشتے آ سکتے ہیں. میری اس بات کی تائید کرتے ہیں آپ؟ کریں آپ انشاءاللہ. آپ ایک ہو جائیں، کملی والے کے یہ غلام ایک ہو جائیں انشاءاللہ. ایک دن آئے گا پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرائے گا. میرے آقا نے فرمایا تھا صدیوں پہلے اسلام ہی اسلام ہوگا انشاءاللہ. اور اسلام آئے گا، اسلام آئے گا، اسلام آئے گا. ہاں جی، اسلام آئے گا. اللہ رب العالمین ہمیں اتفاق اتحاد نصیب فرمائے. خلوص انشاءاللہ اختیار کر لیں، ایک ہو جائیں.
جی انشاءاللہ ایک ہو جائیں، رب ہمارے اوپر کرم فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونے کی توفیق نصیب